جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از قلم فرحت اشتیاق، جو محبتوں کو معاشرتی الجھنوں میں سمیٹ کر ایک بہترین تحریر کرتی ہیں، انہی کے قلم سے لکھا ہوا ایک شاہکار ناول۔ اس نے لیزا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور یک دم ہی بینچ پر سے اٹھا۔ بغیر لیزا کی طرف دیکھے وہ آہستگی سے بولا، میں کل صبح تم سے مل کر واپس چلا جاؤں گا۔ اسے خود اپنی آواز اجنبی لگی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو سکندر؟ وہ روتے ہوئے بینچ سے اٹھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ اب یہاں مزید ایک پل نہیں رک سکتا تھا۔ لیزا پلیز، ہمیں اس وقت اکیلا رہنا چاہیے، میں تم سے بات کروں گا کل۔ اپنی پامالش، اپنے سارے دکھ اسے پھر سے یاد آنے لگے۔ وہ اس وقت کسی اور کا تو کیا، خود اپنا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عجیب سی ایک نفرت، غصہ اور وحشت اس پر سوار ہو گئی تھی۔ وہ لیزا کو وہیں چھوڑ کر اپنے ہوٹل جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے ہوٹل روم میں خودکشی کرنے کا خیال اس پر پوری طرح حاوی تھا۔ وہ کیوں زندہ ہے؟ اسے مر جانا چاہیے، اسے 12 سال پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ ایک وحشت تھی جو لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، اس نوعمر سکندر شہریار کی طرح، جس سے اس کی شخصیت کی آن بان اور وقار ایک لڑکی نے چھین لیا تھا، چند کالے امریکیوں نے چھین لیا تھا، اس کے اپنے خونی رشتوں نے چھین لیا تھا۔ مریم، وہ 4 گائے اور امریکی، شہریار خان، زین شہریار، ان سب میں سکندر شہریار کا قاتل کون تھا؟ اسے تو آج ان سب میں سے کسی کا بھی خیال نہیں آتا تھا۔ کسی سے بھی نفرت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ کسی سے نفرت کرتا تھا تو اپنے آپ سے۔ اتنا ڈھیٹ بھی کوئی ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی انسان جیتا چلا جائے؟ وہ فلورنس کیوں آیا تھا؟ اسے لیزا کیوں اچھی لگتی تھی؟ اس کا لیزا سے پھر سے ملنے کو کیوں جی چاہا تھا؟ اس کا دل چاہا وہ خود کو سزا دے۔ اسے نہ تو خوش ہونے کا کوئی حق حاصل ہے، نہ ہنسنے کا اور نہ محبت کرنے کا۔ اپنے اس داغدار وجود کو لے کر اسے برسوں پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ اگر واقعی میرا خون ہو، ذرا بھی غیرت ہے تم میں بچی ہوئی تو آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، بے غیرت انسان۔ مریم پر گندی نظر ڈالنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے اس درندے سے بچا لو زین، یہ میری عزت برباد کرنا چاہتا ہے۔ مریم کو ٹھکرانے کی ساری زندگی کوئی ہمت نہیں کر سکا ہے۔ رے، لیو دا بیبی، اٹس مائی ٹرن۔ اپنے بال نوچتا وہ 12 سال پہلے کے سکندر شہریار ہی کی طرح رو پڑا تھا۔ اس کے گرد اتنی آوازیں ہی آوازیں تھیں، شور ہی شور تھا۔ وہ 4 تھے اور وہ اکیلا تھا۔ وہ لہیم شہیم طاقتور تھے اور وہ ان کے آگے 20 سال کا ایک کمزور اور ایک بے بس لڑکا۔ پلیز لیو می، وہ رو رو کر ان کی منت کر رہا تھا۔ وہ چاروں اس کی بے بسی پر قہقہے لگا کر ہنس رہے تھے۔ وہ پاپا پاپا پکار رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ 2 قامت کالے امریکی قہقہے لگا کر اس پر ہنس رہے تھے۔ ان میں سے ایک اس کی طرف بڑھا تھا، اس کے ساتھ باقی ساتھی بے ہنگم انداز میں اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں تھیں۔ شراب کے گھونٹ لے کر وہ بوتل اچک کر دوسرے کو دے رہے تھے۔ اس نے خود کو بچانے کی آخری کوشش کی، وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہا کہ اس کی طرف بڑھتے ایک کالے نے ایسا زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا کہ وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اس کی ناک اور دانتوں سے خون نکل آیا۔ اس کالے نے اس کے بال مٹھی میں دبوچ کر اس کا سر زمین پر دے مارا تھا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون بہنے لگا تھا۔ پاپا پاپا مجھے بچا لیں پاپا، مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے پاپا، یہ مجھے مار ڈالیں گے، پاپا پاپا بچا لیں مجھے۔ وہ روتے ہوئے باپ کو پکار رہا تھا۔ ایک ریپسٹ میرا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، اس کے بعد زندگی بھر مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے ہوٹل روم میں بیڈ پر لیٹا تھا۔ اپنے اندر کی وحشتوں سے سکون پانے کے لیے اس نے پلس لے کر سونے کی کوشش کی تھی۔
بس آج کی رات، صرف آج کی رات، کل صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ وہ لیزا سے دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ پیرس کے سہارے بھی اسے کچھ ہی دیر کے لیے نیند آئی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد ہی روتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے اوپر پھر وہی سانپ کی طرح رینگتے ہاتھ محسوس ہو رہے تھے۔ وہ باتھ روم میں آ گیا۔ شاور سے پانی پوری رفتار سے بہہ رہا تھا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا اپنے وجود پر لگی ہر غلاظت صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی تذلیل، اپنی عزت نفس کی پامالی اسے رلا رہی تھی۔ وہ پانی کے نیچے کھڑا پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ سکندر شہریار ریپسٹ نہیں، سکندر شہریار تو خود ایک ریپ وکٹم ہے۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر وہ اپنی عزت، اپنے وقار کی پامالی پر چلا چلا کر رو پڑا تھا۔ 12 سال پہلے کی وہ شام پھر اس کے سامنے اتر آئی تھی۔ صفائی کا کوئی بھی موقع دیے بغیر اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اسے دھکے مار کر اس کے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ ناقابل اعتبار اور گناہ گار قرار دیا جا چکا تھا۔ روتی ہوئی اس کی ماں کی مجال نہ تھی کہ بیٹی کی حمایت کر پاتی۔ عزت سے اسے دیکھتا ہوا، نفرت سے اسے دیکھتا اس کا بھائی اسے گھر سے نکالے جاتے دیکھ کر مطمئن تھا، اور اسے دھکے مار کر گھر سے نکالتا ہوا اس کا باپ اس کی کوئی بھی بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ وہ بد کردار اس کے قابل اعتبار تھی، مگر وہ ان سب کا خون ان کے اپنے لیے ناقابل اعتبار تھا۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ شاید اس کا گناہ شہریار خان کا بیٹا ہونا، زین شہریار کا بھائی ہونا۔ شاید اس کا گناہ اس گھر میں پیدا ہونا تھا۔ وہ گھر جہاں پر کچھ بھی نارمل نہیں تھا، وہ گھر جہاں اس کے باپ کی اناؤں کو چھوتی سخت مزاجی اور اصول پسندی، اور اس کی ماں کی خدمت گزاری اور خاموشی۔ اسے اس گھر میں اس نے بچپن ہی سے بڑا عجیب و غریب ماحول دیکھا تھا۔ وہ ایک اونچے گھرانے، اونچے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ اس کی زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اسے زندگی میں ہر وہ کام کرنا ہے جو اس کے پاپا اس سے کہیں، ہر وہ چیز حاصل کرنا ہے جو اس کے پاپا چاہتے ہیں۔ اسے ہوش سنبھالتے ہی اٹھتے بیٹھتے اس کے باپ نے یہی سمجھایا تھا۔ اس کی اس سے توقعات بہت اونچی تھیں، کہیں کوئی کمی وہ برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ ان کی توقعات کے عین مطابق خود کو ثابت کرنے میں کبھی کبھی تھکنے لگتا تھا۔ وہ باپ کو خوش رکھنے کا ہر جتن کرتا تھا۔ وہ جو اس سے توقع رکھتے تھے وہ اس معیار کی کارکردگی دکھاتا جو وہ اسے حکم دیتے، مگر پھر بھی کہیں ذرا سی کمی اگر رہ جاتی تو وہ اسے ناخوش ہو جاتے تھے۔ اسے کیا کرنا ہے، کن لوگوں سے ملنا ہے، کن سے دوستی کرنا ہے، بڑے ہو کر کیا بننا ہے، سب کچھ اس کے لیے شہریار خان نے سوچا تھا۔ اس کی پسند اور مرضی کا کہیں کوئی دخل نہیں تھا۔ انہوں نے اسے بچپن میں ہی دوسرے بچوں کی طرح لاابالی شرارتیں اور لاپرواہ نہ رہنے دیا تھا۔ وہ شہریار خان کا بڑا بیٹا ہے، اسے شہریار خان کا نام اونچا کرنا ہے، اور بچپن کا بے فکر دور بھی اس نے اسی ذمہ داریوں اور تفکرات کو خود پر مسلط کر کے گنوا دیا تھا۔ وہ نہ دوسرے بچوں کی طرح اپنی مرضی کے کھیل کھیل سکتا تھا، نہ اپنی مرضی سے سو اور جاگ سکتا تھا۔ جو کھیل پاپا کہیں گے وہ صرف وہی کھیلے گا۔ وہ باپ سے ڈرتا تھا۔ وہ ناراض ہوتے تھے تو ان کی آنکھوں کی سختی اسے بہت ڈراتی تھی۔ وہ چیختے چلاتے نہیں تھے، ان کی سرد کاٹتی ہوئی نگاہیں ہی اسے سہمانے کے لیے کافی ہوا کرتی تھیں۔ دوسرے لوگوں کو شاید وہ باپ کا لاڈلا نظر آتا ہوگا کہ وہ اپنے ہر ملنے والے سے اس کی تعریف کیا کرتے تھے، مگر وہ جانتا تھا، اس کی امو جان جانتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سکندر کی تعریفیں صرف اس لیے کی جاتی ہیں کہ وہ اپنی خوشی اور اپنی مرضی اور اپنے بچپن سے دستبردار ہو کر باپ کی تابع داری کیا کرتا تھا۔ اپنے بچپن، نوعمری اور نوجوانی کے ہر کھیل کود، تفریح اور انجوائمنٹ کی قربانی دے کر وہ باپ کو خوش کر پایا تھا۔ زین پر باپ کی طرف سے اس طرح کی کوئی پریشر نہیں تھے۔ اسے کبھی کبھی زین پر رشک آتا تھا، پھر وہ یہ سوچ کر خوش ہو جاتا کہ چلو، باپ کی جانب سے تمام پریشر اور سختی وہ خود جھیل کر زین کو اس پریشر سے بچا رہا ہے تو اچھا ہی ہے۔
ان دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک تو ہر وقت کے اس دباؤ سے خود کو بچا لے۔ وہ بار بار محسوس کرتا کہ ان کے معیار پر پورا اترنے کے دباؤ سے آزاد ہو کر وہ زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ کبھی وہ باپ کی نصیحتوں، دادا جان اور ان جیسا بننے کی باتیں سنتے سنتے تھکنے لگتا تو اسے اپنی ذہانت بری محسوس ہوتی۔ کسی ایک دن ایک آدھ بات میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں اسے اپنے پاپا کا رویہ ایب نارمل لگا کرتا تھا۔ وہ ایک انتہائی سخت مزاج، حاکمانہ طبیعت کے شخص تھے۔ ان کی حکم عدولی کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی امو جان ان کے آگے مؤدب سر جھکائے رہا کرتی تھیں۔ اس کے پاپا اور امو جان کی شادی اگر نبھی تھی تو اس میں سارا کے سارا کمال اس کی امو جان کے صبر، برداشت اور خاموشی کا تھا۔ ان کی ماں ان کے باپ کے آگے دبی دبی رہتی تھی۔ وہ دونوں بھائی باپ سے اپنے اپنے طور پر خوفزدہ رہتے تھے۔ زین تو شہرجاں خان کے آگے کچھ بولتا ہی نہیں تھا۔ اس سے چونکہ وہ خود بہت زیادہ بات کرتے تھے، اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے تو وہ ان سے سر جھکائے جی پاپا، اچھا پاپا اور یس پاپا بول لیا کرتا تھا۔ ان سب کے باوجود بہرحال اسے اپنے پاپا سے پیار تھا، اسے اپنی امو جان سے عشق تھا، اور زین سے وہ تو اس کا پیارا سا چھوٹا سا بھائی تھا۔ اس میں اس کی جان تھی۔ وہ اس سے صرف 10 ماہ چھوٹا تھا، مگر اسے یوں لگتا جیسے وہ اس سے بہت چھوٹا ہے۔ اپنی ساری محبت، ساری چاہت اس کا زین پر نچھاور کر دینے کو جی چاہتا تھا۔ وہ اس کی بہت پرواہ کرتا تھا، بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اپنے سارے کھلونے، اپنی ہر چیز زین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی محبتوں کا جواب زین نے ہمیشہ ہی تلخی سے دیا تھا۔ وہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکا کہ آخر زین کو اس سے شکایت کیا تھی، وہ کیوں اتنا اکھڑا اکھڑا اور خفا رہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے وہ زین کے اس رویے کا عادی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ زین کا اس کے ساتھ صرف لاتعلقی اور بیگانگی والا رشتہ ہی باقی رہ گیا تھا۔ وہ جتنا زین سے قریب ہونے کے لیے جتن کرتا، وہ اتنا ہی اسے دور بھگا دیتا۔ وہ لاشعور میں ابھرتی اس خوفناک بات کو کبھی شعور کی سطح پر قصداً نہیں لایا تھا کہ زین اس سے نفرت کرتا ہے۔ زین بس مزاجاً تلخ ہے، بھلا اپنے اکلوتے بھائی سے نفرت کیوں کر سکتا ہے؟ وہ اسے ناپسند کیوں کرے گا؟ یونیورسٹی جا کر تو زین اس سے اتنا دور ہو گیا تھا کہ مہینوں بعد ہی اس کی شکل دیکھ پاتا۔ وہ اسے لاس اینجلس فون کرتا تو وہ اس کے فون کالز جیسے بحالت مجبوری سن لیتا، اکھڑے لہجے میں اس کے سوالوں کے جواب دیتا۔ چند منٹوں کی بات کے بعد ہی وہ اپنی کسی مصروفیت کا بتا کر گفتگو ختم کر دیا کرتا تھا۔ زین کا اکھڑا مزاج، اس کی بیگانگی دل کو چاہے جتنا بھی دکھاتی، مگر وہ زین سے کبھی کچھ نہیں کہا کرتا، نہ ہی کبھی زین کی بیگانگی کی ماں سے شکایت کیا کرتا۔ البتہ وہ دنوں اس رنج میں مبتلا رہتا کہ اس کا بھائی فون پر اس کی آواز سننا تک گوارا نہیں کرتا۔ زین کے کسی بھی رویے کو نہ اس نے کبھی ماں سے ڈسکس کیا تھا، نہ ہی باپ سے۔ وہ بھائی کے خلاف ماں باپ سے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ زین نے اپنے لیے کسی لڑکی کو پسند کر لیا۔ اسے یہ بات امو جان سے پتہ چلی تو اسے حقیقتاً بھائی کے لیے بہت خوشی ہوئی تھی۔ کیا پتہ اب اس لڑکی کے آ جانے کی وجہ سے اس کے بھائی کے مزاج کی تلخی اور کڑوا پن کم ہو جائے۔ زین نے اسے اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی زندگی میں آئی اس خوشگوار تبدیلی کو اس کے ساتھ شیئر کرتا۔ اس بات پر دکھ محسوس کرنے کے بجائے وہ بھائی کی خوشی کا سوچ کر ہی خوش ہوئے جا رہا تھا۔ اسے زین اور مریم کے رشتے کی ساری تفصیلات امو جان سے پتہ چلا کرتی تھیں۔ اس کی ہونے والی بھابھی کا نام مریم تھا۔ ابھی اس نے اسے دیکھا نہیں تھا، مگر بغیر دیکھے بھی اسے یقین تھا کہ جیسے اس کے بھائی نے چنا ہے وہ بہت پیاری ہوگی۔ وہ دل و جان سے زین کی منگنی میں شرکت کرنا چاہتا تھا، مگر زین کے لیے اس کی شرکت ہرگز اہم نہیں تھی۔ اس نے زین سے فون پر بات کی، منگنی 2-3 دن آگے بڑھانے کی ضد کی۔ وہ بہت خوش تھا، مگر زین کے خشک اور سرد سے انکار نے اسے بالکل گمسم سا کر دیا تھا۔ زین کے لیے اس کا ہونا یا نہ ہونا بالکل بھی اہم نہیں تھا،
بلکہ اسے زین کے لہجے کی بے مروتی سے یہ احساس ہوا جیسے زین چاہتا ہے کہ وہ اس کی منگنی میں شریک نہ ہو۔ وہ کرسمس کی چھٹیوں میں گھر آیا تو زین اور مریم کے لیے الگ الگ تحائف لایا۔ وہ بھائی سے بہت دنوں بعد مل رہا تھا، اپنی ہونے والی بھاوی سے بھی وہ پہلی بار مل رہا تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھا۔ اس کی فرمائش پر امو جان نے اسے زین کی منگنی کی تصاویر بھیجی تھیں اور ان میں اسے اپنی بھابھی بہت اچھی لگی۔ اس کے بھائی کو ایسی ہی پیاری سی لڑکی ملنی چاہیے تھی، مگر جب وہ اپنے گھر آیا تو زین اس سے اسی انداز میں ملا جیسے ہمیشہ ملا کرتا تھا، بیگانگی اور بے رخی والا انداز۔ اور مریم، وہ اس سے زندگی میں پہلی بار مل رہا تھا۔ وہ اس کے بھائی کی منگیتر اور ہونے والی بیوی ہے، اس کی بھابھی ہے۔ وہ اس سے اسی انداز میں ملا جو اس رشتے کا تقاضا تھا، مگر کہ سب کے درمیان بیٹھے پتہ نہیں کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے مریم اسے بہت غور سے دیکھی جا رہی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا تو وہ نگاہیں ادھر ادھر کر لیتی، وہ نگاہیں ہٹاتا تو پھر اسے دیکھنے لگتی۔ شاید وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ پہلی بار مل رہی تھی، اسی لیے وہ اسے اس طرح دیکھ رہی تھی۔ وہ اگلی صبح بھی گرم جوشی اور محبت سے مریم سے باتیں کر رہا تھا، زین کو زبردستی گفتگو میں شریک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ مریم اس کے ہارورڈ میں پڑھنے سے متاثر ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا وہ اس کی شخصیت سے متاثر ہو رہی تھی، مگر اس نے اس بات کو زیادہ مثبت انداز میں لیا۔ اس نے تو اس بات پر بھی ہرگز کچھ نہیں سوچا کہ مریم اپنی شخصیت کی خوبیاں، غیر معمولی ذہانت اور خود اعتمادی قصداً اس کے سامنے نمایاں کیوں کر رہی تھی۔ اگر اس کی چھٹی حس اسے کچھ بتا بھی رہی تھی تو وہ اسے جان بوجھ کر اپنی سوچوں میں آنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ مریم کی خود پر غیر معمولی توجہ کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، مگر وہ زیادہ دیر اسے اپنا وہم سمجھ نہیں سکا۔ اسی شام جب وہ سب ڈنر کرنے گئے تب مریم نے زین کے برابر بیٹھنے کے بجائے اس کے برابر والی کرسی منتخب کی بیٹھنے کے لیے۔ تو کسی اور نے اس بات کو محسوس کیا ہو یا نہیں، اس نے ضرور محسوس کیا۔ مریم کھانے کے دوران زین کو نظر انداز کر کے سارا وقت اس کی جانب متوجہ رہی، اس سے باتیں کرنے کی کوششیں کرتی رہی۔ اسے حیرت بھی ہوئی کہ اور تھوڑا دکھ بھی، مریم ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیا اس سے یہ انجانے میں ہو رہا تھا؟ وہ سادہ اور نادان تھی، یا وہ جان کر زین کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھی تھی؟ یہ وجہ جو بھی تھی، اس کے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ قصداً سنجیدہ سا ہو گیا۔ اس نے سوچا تھا وہ مریم کے ساتھ اب بے تکلف بات چیت نہیں کرے گا، تھوڑا سا نارمل انداز اپنا لے گا، مگر اس ڈنر کے دوران بھی، اس ڈنر کے بعد بھی، گھر آ کر بھی، اگلی صبح بھی مریم اپنے ہر انداز سے اسے یہ بتا رہی تھی کہ وہ اس کی جانب ملتفت ہے اور وہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ بڑے خاص انداز سے اسے دیکھ کر مسکراتی اسے یہ سگنل دے رہی تھی کہ وہ اسے پسند کر رہی ہے، اور وہ اس کی نگاہوں کو یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے مریم کی توجہ کے معنی سمجھ نہیں رہا ہو۔ شاید کم عمری کی وجہ سے مریم اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ اپنا رویہ سرد اور خشک سا بنا لیا۔ وہ اپنے رویے سے اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ یہ بات ایسی تھی کہ وہ اسے کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سب کو مریم کی کم عمری، نادانی اور بچپنا ہی سمجھ رہا تھا۔ اپنے رویے کو اس نے بے شک سرد اور خشک بنا لیا، مگر وہ اسے کوئی بری لڑکی ہرگز نہیں سمجھ رہا تھا۔ مگر وہ لڑکی ہر اگلے لمحے اسے یہ بتا رہی تھی کہ وہ نادان نہیں ہے، وہ بچی نہیں ہے۔ وہ ڈرائی فروٹس کھاتا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، تب زین کے سامنے اس کی موجودگی میں وہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی پلیٹ سے ڈرائی فروٹس کھاتے اور اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتے مریم نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ وہ بد لحاظی سے اسے جواب دیتا وہاں سے اٹھ گیا
اسی رات ان کے گھر ہونے والی پارٹی میں وہ بطور خاص اس کے پاس آئی تھی۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو تم سکندر، آج اس پوری پارٹی میں تمہارے جیسا کوئی ایک فرد بھی نہیں لگ رہا۔ اسے اندر ہی اندر بہت دکھ بھی ہوا اور مریم کے اوپر غصہ بھی آیا۔ وہ پوری طرح سجی سنوری اس کی تعریف کرتی اسے اپنی جانب مائل کرنے کی کوئی چھپی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنی نگاہوں سے اپنی پسندیدگی کا بڑا واضح پیغام دے رہی تھی۔ تھینکس، ویسے مریم، میرا خیال ہے میں تم سے عمر میں زیادہ بڑا نہ صحیح مگر رشتے میں تو بڑا ہوں۔ تم مجھے سکندر بھائی بولا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بغیر مسکرائے سنجیدگی سے اس نے جواب دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں تنبیہ موجود تھی کہ مریم ان رشتوں کا احترام یاد رکھے۔ اتنی حسین لڑکی تعریف کرے تو کیا یہ فضول سا جواب دیا کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ہونے والی بھابھی تعریف کرے جو بالکل چھوٹی بہن جیسی لگتی ہو تو یہی جواب دیا جانا چاہیے۔ وہ بات مکمل کرتے ہی وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ زین وہیں کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور لڑکی زین کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ اس روز اسے پہلی بار زین کے انتخاب پر افسوس ہوا۔ وہ جو اپنی شخصیت کی تمام تر خوبیوں اور خصوصیات کا بھرپور استعمال کر کے زین کے بھائی کو اپنی جانب متوجہ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ کیا کرے؟ کس سے کہے یہ بات؟ کیسے کہے یہ بات؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ وہ مریم اور زین دونوں ہی کو نظر انداز کر کے پڑھائی اور امتحانات کا بہانہ بنا کر زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزار رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جلد از جلد بوسٹن واپس چلا جائے، مگر شہریار خان کی مرضی اور اجازت کے بغیر وہ واپس جا نہیں سکتا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے یہی پروگرام طے کیا تھا کہ وہ چھٹیاں ختم ہونے تک یہیں رہے گا۔ ان چھٹیوں کے دوران شہریار خان اسے اپنے مختلف دوستوں، واقف کاروں سے ملواتے رہے اور ان کے نزدیک یہ اس کے عملی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے انتہائی ضروری تھا کہ اسے شہریار خان کے با اثر ملنے جلنے والوں میں باضابطہ اور باقاعدہ تعارف حاصل ہو سکے۔ سب پکنک پر جا رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر پر رک جائے، مگر وہ اپنے نہ جانے کی کیا وجہ پیش کرے گا؟ شہریار خان نے یہ پروگرام اپنے دونوں بیٹوں اور ہونے والی بہو کی خاطر ہی تو بنایا تھا۔ سب گھر سے نکل رہے تھے۔ بالکل آخری لمحوں میں اپنا کیمرہ نہ ملنے کا بہانہ بنا کر مریم نے ایسی صورتحال پیدا کی کہ گھر سے نکلنے والے آخری 2 افراد وہ دونوں رہ گئے۔ وہ اس کا کیمرہ ڈھونڈتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ اس لڑکی کا کوئی ایک ڈرامہ ہے تاکہ وہ پکنک اسپاٹ میں سکندر کے ساتھ اس کی گاڑی میں جا سکے۔ اسے مریم کی خود پر توجہ سمجھ میں آ چکی تھی، مگر ابھی تک اس لڑکی کے شاطرانہ دماغ تک وہ پہنچ نہیں پایا تھا۔ وہ اسے ایک نادان اور جذباتی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہو گئی تھی جو وہ دونوں گاڑی میں ساتھ جا رہے تھے۔ وہ قصداً سنجیدہ اور لیے دیے سا تھا۔ مریم اس سے ادھر ادھر کے عام موضوعات پر بات کر رہی تھی اور وہ سنجیدگی سے ایک بڑے بھائی کا سا انداز بناتا اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ تمہاری معلومات کتنی زبردست ہیں سکندر، تمہارا مطالعہ کس قدر قابل رشک ہے۔ ہارورڈ میں پڑھ رہے ہو تو بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہو، تم ڈیزرو کرتے ہو وہاں پڑھنا۔ بہت غیر معمولی ہو تمہاری پرسنالٹی بہت کریزنگ، رومانٹک اور شاندار ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم ہی بولی، تھینکس مریم۔ اس نے قصداً تاریک کیے ہوئے بڑے پن کے ساتھ ہلکی مسکراہٹ چہرے پر لا کر اسے یوں ہی جواب دیا جیسے اس کی تعریف میں چھپی کوئی بات اس نے محسوس نہیں کی۔ دین تمہارے جیسا غیر معمولی ذہین اور شاندار نہیں ہے۔ سچ بولوں تو مجھے تم دونوں سگے بھائی ہی نہیں لگتے۔ کہاں تمہاری اس قدر شاندار پرسنالٹی اور ذہانت، کہاں زین جیسا میڈیا کر اور درجے کا بندہ، اس میں تم جیسی کوئی ایک بھی تو بات نہیں ہے۔ تم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہارے آگے تو زین بالکل ہی معمولی سا لگتا ہے۔ اسے مریم کا زین کی برائی کرنا بہت برا لگا تھا۔ میرے بھائی کی برائی میرے منہ پر کرتے ہوئے تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے مریم کہ میں اپنے بھائی کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔
اس نے خفا سی نگاہوں سے مریم کو دیکھا تھا۔ میں برائی نہیں کر رہی، ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ تم راہ چلتے کسی اجنبی شخص سے بھی زین کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے پوچھ لو تم دونوں میں سے کون زیادہ اچھا لگتا ہے، تو وہ یہی کہے گا جو میں کہہ رہی ہوں۔ زین بہت ذہین لڑکا ہے مریم، اس میں ایسی بہت سی خوبیاں ہیں جو مجھ میں نہیں۔ تم خوش قسمت ہو جو تمہیں زین کا ساتھ ملا ہے۔ اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ ہاں زین اچھا ہے پر تم جیسا نہیں ہے۔ میں اگر تم سے پہلے مل چکی ہوتی تو زین میرا انتخاب کبھی نہیں ہوتا۔ مجھے ایکسٹرا آرڈنری ذہین اور لیڈرشپ کی صلاحیت رکھنے والے مرد پسند ہیں۔ خود مجھ میں بھی یہ خوبیاں موجود ہیں۔ کاش زین سے منگنی کرنے سے قبل میں تم سے مل لی ہوتی۔ تمہیں یہاں پہلی نظر دیکھ کر ہی میں دنگ رہ گئی تھی سکندر۔ تم ہو بہو میرا آئیڈیل ہو، میرا آئیڈیل جو مجھے لگتا تھا کہیں وجود نہیں رکھتا۔ تبھی تو میں زین جیسے میڈیا کر کے ساتھ سمجھوتا کر بیٹھی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا سکندر میں اور تم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں؟ ہم میں بہت سی مطابقت ہے۔ وہ بہت دل نشین لہجے میں یہ باتیں کر رہی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور 20-21 سال کا لڑکا ہوتا تو اتنی حسین لڑکی کے لبوں سے اپنی تعریفیں سن کر خوشی سے 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا، جھوم جھوم جاتا، مگر وہ سکندر شہریار اتنی نیچ اور گھٹیا نہیں تھا۔ اسے مریم کی باتیں سن کر غصہ آ گیا۔ اس نے شدید غصے اور ناراضگی سے مریم کو دیکھا تھا۔ تمہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے مریم، تم میرے بھائی کی منگیتر ہو، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، پلیز رشتوں کا احترام کرنا سیکھو۔ اس کا لہجہ تنبیہی تھا۔ اسے خود اپنے آپ میں بڑی شرم آ رہی تھی، دکھ بھی ہو رہا تھا کہ اس کے بھائی کی منگیتر اس سے کس طرح کی باتیں کر رہی تھی، اسے کس طرح نثار ہو جانا مٹنے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ابھی میری زین سے شادی نہیں ہوئی ہے سکندر، صرف منگنی ہوئی ہے جو توڑی بھی جا سکتی ہے۔ مجھ سے اگر ایک غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو میں اسے ٹھیک بھی کر سکتی ہوں۔ صرف ایک انگوٹھی ہی تو ہے، میں زین کو لوٹا دوں گی۔ تم زین کا مت سوچو سکندر، اپنا سوچو۔ مجھ جیسی لڑکی تمہیں دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا تمہارا دل میرے ساتھ نہیں چاہتا؟ کیا تمہارے دل کو یہ آرزو نہیں کہ تمہیں مجھ جیسی لڑکی کا ساتھ ملے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں سکندر۔ ہمارا ملنا بے شک بہت عجیب حالات میں ہوا ہے، تمہارے لیے خاصی آکورڈ سچویشن ہے۔ میں تمہارے بھائی کی منگیتر ہوں، میں تمہاری الجھن سمجھ سکتی ہوں، مگر پلیز زین کا مت سوچو، لوگوں کا مت سوچو، اپنا سوچو۔ میں تمہاری خاطر آج اور ابھی زین سے منگنی توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں سکندر، میں اپنی ساری زندگی تمہارے نام کر دینا چاہتی ہوں۔ اس کے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ کے اوپر مریم نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے دھکیلا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ وہ تیز آواز میں چلایا، شٹ اپ مریم، جسٹ شٹ اپ۔ کس طرح کی لڑکی ہو تم؟ تمہارے اندر رشتوں کی کوئی عزت ہے کہ نہیں؟ اپنا اشتعال قابو کرتا وہ شدید برہمی سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ وہ بالکل خاموش رہی اور وہ بھی خاموش رہا۔ پھر جب اس نے اپنے غصے پر کچھ قابو پا لیا تب انتہائی سخت لہجے میں اس نے بولا، اس طرح کی گھٹیا بات مجھ سے پھر مت کہنا مریم۔ تم سے میرا صرف اور صرف ایک ہی رشتہ ہے اور وہ تمہارے زین کی منگیتر ہونا۔ یہ گھٹیا باتیں کر کے میرے دل سے اپنی عزت کو ختم مت کراؤ۔ اتنے سخت لب و لہجے میں اسے ڈانٹنے کے بعد وہ سمجھ رہا تھا کہ مریم کی آج کے بعد دوبارہ ایسی بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، مگر وہ غلط تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ شدت سے اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ پکنک کے دوران سارا وقت اس کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کا غصہ اور ناپسندیدگی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا، سب کے سامنے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے مریم کے ساتھ باتیں کرنے، اٹھنے بیٹھنے کی کسی بھی چیز میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ زین کو مریم پر نثار ہوتا دیکھ کر اسے زین پر بہت افسوس ہو رہا تھا، شدید رنج ہو رہا تھا۔ اس کا ایک بار نہیں کئی بار دل چاہا کہ وہ زین کو اکیلے میں اپنے پاس بلا کر یہ بات بتائے
کہ جس لڑکی پر وہ دیوانہ وار اپنی چاہتیں اور محبتیں نثار کر رہا ہے، وہ آج پکنک پر آتے ہوئے سارا راستہ زین کا مذاق اڑاتی آئی ہے۔ وہ زین سے کہنا چاہتا تھا کہ زین، یہ لڑکی تمہاری چاہت اور محبت ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ لڑکی جھوٹی محبتیں جتا کر اس کے بھائی کو بیوقوف بنا رہی تھی۔ وہ زین کو مریم کی ایک ایک بات بتا دینا چاہتا تھا، مگر کیا زین اس کی کوئی بات سنے گا؟ زین اس سے جتنا بیزار، بدگمان اور خفا رہتا تھا، یقیناً وہ اس کی بات سننے سے پہلے ہی اکھڑ جاتا۔ وہ لڑکی زین کی آنکھوں کے سامنے اسے اپنی محبت سے بیوقوف بناتی اس کے بھائی سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زین کو کسی بھی طرح یہ بات بتا دے، مگر زین کا اپنے ساتھ ساتھ اور خشک رویہ اسے کچھ بھی کہنے سے روکتا تھا۔ وہ ہمت کرتا، پھر زین کی نگاہوں کی بیگانگی اور نفرت دیکھتا تو ہمت ٹوٹ جاتی۔ اسے مریم بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ سادہ اور نادان نہیں تھی، بہت چالاک تھی۔ اسے زین کی معصومیت اور سادگی پر غصہ آ رہا تھا۔ زین اس طرح اندھا اعتماد کیوں کر آیا تھا اس لڑکی پر؟ زین کو اس لڑکی کے ارادوں کی خبر کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ مگر زین تو ابھی چھوٹا تھا۔ اس لڑکی نے اس کے پاپا تک کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ شہریار خان مریم کو اپنی ہونے والی بہو کے طور پر دل و جان سے قبول کر چکے تھے۔ وہ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس نے دبے لفظوں میں انہیں مریم کے متعلق بتانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی بات کو سرے سے سنجیدگی سے اہمیت ہی نہیں دی۔ نہ شہریار خان نے اور نہ ہی امو جان نے اس کی بات پر توجہ کی۔ الٹا زین اس سے خفا ہو گیا کہ اس نے مریم سے بد اخلاقی سے بات کی ہے۔ ذہانت سے کام نہ چلتا دیکھ کر مریم نے اسے راغب کرنے کے لیے اپنی خوبصورتی کو استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ اس کے سامنے قصداً بہت تیار ہو کر آتی، اپنی بے تحاشا خوبصورتی اس پر ظاہر کرتی، اس طرح کہ کوئی کم عمر لڑکا تو کیا، کوئی بڑی عمر کا مرد ہو تو وہ بھی بھٹک جائے۔ اس نے مریم کو نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنا رکھی تھی۔ اس نے دل میں سوچ لیا کہ چھٹیاں ختم ہونے پر جب زین اور مریم یہاں سے چلے جائیں گے تب وہ اپنا جانا 1-2 دن بڑھا لے گا اور کوشش کر کے یہ بات امو جان کو تو ضرور بتا کر جائے گا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں گزار رہا تھا۔ وہ صرف کھانے اور ناشتے کے لیے کمرے سے نکلا کرتا۔ وہ اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی اپنی کوششوں میں نہ تو تھک رہی تھی اور نہ ہی ہار مان رہی تھی۔ وہ 30 دسمبر کی رات تھی جب وہ اپنے کمرے میں تھا۔ وہ خود کو قصداً پڑھائی میں مصروف کیے ہوئے تھا۔ یہ اس کے علم میں تھا کہ شہریار خان اور امو جان کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں، مگر زین کہاں چلا گیا اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر کتاب لے کر بیٹھا، تب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مریم تھی۔ اس سے پہلے تک وہ جو کچھ کرتی رہی وہ اس پر حیران ہوا، پریشان ہوا، گھبرایا، دکھ میں مبتلا ہوا، مگر آج وہ جس طرح اس کے کمرے میں آئی اسے دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ ایک خوبصورت قیامت کے روپ میں اس کے سامنے بڑی ادا سے کھڑی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی انتہائی مختصر سی نائٹی پہن رکھی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، خوبصورت میک اپ کیا ہوا تھا، خوشبوؤں میں مہکتی وہ ایک زندہ قیامت بنی کسی بھی ذی ہوش مرد کی پارسائی کا کڑا امتحان بن سکتی تھی۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر کوئی کتنا بھی پارسا بہک جاتا۔ پہلا احساس شرم اور غیرت کا تھا جو اس کے اندر پیدا ہوا، اور اگلا شدید ترین اشتعال کا۔ وہ ایک دم ہی شدید غصے کے عالم میں بیٹھ سے اٹھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مریم؟ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی نظریں فرش پر تھیں۔ مریم اسے خود سے نظریں کتراتا دیکھ کر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ میری طرف دیکھنے سے کیوں ڈر رہے ہو سکندر؟ کیا اپنے بہک جانے کا ڈر ہے؟ وہ اس کے بالکل نزدیک آ گئی۔ اس نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں۔ وہ اس کے اس قدر نزدیک تھی کہ وہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ ہٹو یہاں سے، اس نے اسے دھکیل کر خود سے دور ہٹانا چاہا، مگر وہ ہٹی نہیں۔ وہ دعوت گناہ دیتی خود کو اس پر نچھاور کر رہی تھی۔
فرشتہ بننے کی کوشش مت کرو سکندر، تم ایک لڑکے ہو، تمہارے سامنے ایک حسین لڑکی کھڑی ہے جو تم پر مر مٹ چکی ہے، اپنا آپ تمہارے قدموں میں نچھاور کر چکی ہے، تم آج وہ کرو جو تمہارا دل تم سے کہہ رہا ہے۔ اس نے ایک زوردار تماچا اس بے غیرت لڑکی کے منہ پر مارا، وہ جو اس کے گلے میں باہیں ڈالے خود سپردگی کے عالم میں کھڑی تھی، اس تھپڑ کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، اوندھے منہ پیچھے گری۔ اس نے مریم کے پاس زمین پر تھوکا تھا، بہت گھٹیا، بہت نیچ لڑکی ہو تم، میں خود تو کیا، اب میں زین کو بھی تم سے شادی نہیں کرنے دوں گا، ایسی بد کردار لڑکی میں اپنے بھائی کی زندگی میں کبھی نہیں آنے دوں گا۔ مریم فرش پر سے واپس اٹھی تھی، وہ کسی ناگن کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، پھنکار رہی تھی۔ مریم کو ٹھکرانے کی ساری زندگی کوئی ہمت نہیں کر سکا ہے سکندر شہریار، لوگ مریم کے پیچھے آتے ہیں، تم پہلے شخص تھے جس کے پیچھے مریم آئی تھی، جس پر مریم حقیقت میں مر مٹی تھی۔ مجھے تھپڑ مار کر تم نے اچھا نہیں کیا ہے سکندر، تم نے اپنے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا سکندر۔ وہ نفرت سے پھنکارتی دھمکی آمیز لہجے میں اپنی بات پوری کرتے ہوئے اس کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ شرم اور غیرت سے کتنی دیر تک مٹھیاں بھیچے کھڑا رہا، وہ ہرگز اس کے بھائی کے قابل نہیں تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا چاہے کچھ ہو جائے وہ زین کو اس بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کرنے دے گا۔ وہ شہریار خان اور اپنی امو جان کو تو ساری بات بتا کر ہی دم لے گا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر جب اس نے یہ بات شہریار خان اور امو جان کو بتانے کی کوشش کی تو مارے شرم اور غیرت کے بات مکمل طور پر اس کے لبوں سے ادا ہی نہ ہو پائی۔ بہت کوشش کے باوجود وہ سچ بول نہیں پایا، اس کی زبان لڑکھڑا گئی، شرم اور غیرت نے اس کی نگاہوں کو جھکا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا شہریار خان جیسے ذہین شخص اس کے نامکمل جملوں ہی سے بات کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے، مگر اس بد کردار اور چالاک لڑکی میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ وہ جو لوگوں کو ایک نظر دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے، اس کے بتا دینے پر بھی بات کی سچائی اور سنگینی کو سمجھ نہیں سکے۔ ذہن میں بچپنا اور معصومیت تھی، وہ اس لڑکی کی اصل فطرت کو نہیں جان پایا تھا، مگر شہریار خان جیسے جہان دیدہ شخص بھی اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ وہ اور امو جان مریم کو ایک بہت اچھی اعلیٰ خاندان کی باکردار لڑکی سمجھتے تھے، وہ اس کی بات کو اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ وہ جھنجھلا کر ناشتے کی میز پر سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ ناشتے کی میز پر اس کی کہی باتیں زین نے بھی سن لی ہیں۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں بیٹھا الجھ ہی رہا تھا کہ سچائی کس طرح اپنے ماں باپ تک پہنچائے کہ زین اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ زین کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر خوشی سے اٹھا تھا کہ برسوں بعد زین نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا زین اس سے لڑنے آیا ہے، مگر وہ اس کے پاس آیا تو تھا نا، خفا ہو کر ہی صحیح، مگر زین اس سے لڑنے یا خفا ہونے نہیں آیا تھا، وہ اس پر اپنی نفرت ظاہر کرنے آیا تھا۔ وہ زین کے زہر میں بجھی نفرت میں ڈوبے لفظوں پر ساکت کھڑا رہا۔ زین اس سے خفا نہیں رہتا تھا، وہ اس سے بدگمان نہیں تھا، وہ مزاجاً تلخ نہیں تھا، وہ اس سے نفرت کرتا تھا، شدید نفرت۔ وہ اسے اپنا دشمن سمجھتا تھا، اپنا سب سے بڑا دشمن۔ پہلی بار لاشعور سے نکل کر یہ بات اس کے شعور میں آ کر اسے بتا رہی تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی اس سے نفرت کرتا ہے، شدید ترین نفرت۔ وہ دکھ اور صدمے سے گونگ کھڑا تھا۔ زین اس سے کہہ رہا تھا وہ اس کی خوشیوں سے حسد کر رہا ہے، اسی لیے مریم کے خلاف بول رہا ہے۔ اس نے زین کو سچائی بتانے کی کوشش کی، مگر جہاں نفرتوں کی ایسی دھند چھائی ہو وہاں زین اس کی کوئی بھی بات کیسے سمجھتا؟ وہ اس بدکردار اور مکار لڑکی کے سحر میں بری طرح گرفتار تھا۔ زین اپنی نفرت کا سارا زہر اگل کر اس کے کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ کتنی دیر بالکل سن سا اپنی جگہ کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ خود کو اس کیفے سے باہر نکال پایا تو مایوسیوں میں گھر کر اس نے سوچا کیا وہ زین کی نفرت کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہے؟
ہار مان رہا ہے؟ وہ اپنے بھائی کی زندگی تباہ ہونے دے رہا ہے کیا؟ نہیں، وہ زین کی نفرتوں اور الزام تراشیوں سے ہار نہیں مانے گا۔ وہ آج ہی شہریار خان کو ساری بات بتائے گا، ایک بہت عام بات، مریم کی ساری سچائی۔ وہ شہریار خان کو مریم کا چہرہ دکھا کر ہی دم لے گا۔ وہ اپنے بھائی کی زندگی تباہ نہیں ہونے دے گا۔ وہ زین کا مریم کے ساتھ رشتہ ختم کروا کر ہی دم لے گا۔ وہ شہریار خان کو مریم کی حقیقت، اس کی بدگمانی، اس کی گھناؤنی سچائی بتانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ شہریار خان کو تلاش کرتا وہ اسٹڈی میں آ گیا تھا۔ وہ وہاں موجود تھے، مگر تنہا نہیں، ان کے 3-4 خاص اہم ہم رتبہ دوست بیٹھے تھے۔ وہ ان کے دوستوں سے سلام دعا کر کے واپس پلٹ آیا۔ وہ اب ان کے دوستوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ امو جان چونکہ زین اور مریم کے ساتھ لانگ روم میں تھیں، اس لیے امو جان کے پاس جانے کی تو وہ کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس گھٹیا لڑکی کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ پڑھائی کا بہانہ بنا کر وہ پھر اپنے کمرے میں بند ہو رہا۔ امو جان زین اور مریم کے ساتھ مستقل کیوں تھیں، یہ جاننے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی۔ جب فیصلے کے تمام اختیار شہریار خان کے پاس تھے تو پھر یہ بات انہیں سے کی جانی چاہیے تھی۔ ان کے دوست سارا دن ان کے ساتھ گزار کر شام میں اس وقت گئے جب ان کے اپنے جرمن دوست کے ہاں پارٹی میں جانے کا وقت ہونے لگا تھا۔ وہ ان کے دوستوں کے چلے جانے کا سن کر فوراً کمرے سے نکلا تھا۔ شہریار خان اپنے کمرے میں جا رہے تھے۔ سکندر نے انہیں پیچھے سے آواز دی، پاپا۔ شہریار خان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں واپس آ جاؤں، پھر رات میں بات کر لینا۔ یہ لوگ اتنی دیر سے اٹھے ہیں، میں پارٹی میں جانے کے لیے لیٹ ہو گیا ہوں۔ کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتے اور اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر شہریار خان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ مایوسی سے اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات سنے بغیر سوئیں گے نہیں۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ چند گھنٹوں کا انتظار کبھی نہ ختم ہونے والے انتظار میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی بات اب مرتے دم تک نہیں سنی جائے گی۔ وہ آج کی پارٹی میں جانے کے لیے کل شام ہی منع کر چکا تھا۔ کل شام تک مریم کا اصلی اور گھناؤنا روپ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے علم میں یہی تھا کہ گھر کے تمام افراد پارٹی میں جا چکے ہیں اور وہ گھر پر اکیلا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بیماری کا ڈھونگ رچا کر وہ بد کردار لڑکی بھی گھر پر رکی ہوئی تھی۔ نئے سال کا جشن منانے کے لیے شہریار خان نے آج شام سے لے کر کل صبح تک کے لیے گھر کے تمام ملازمن کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ وہ اپنے حساب سے گھر پر تنہا تھا۔ تبھی جب اسے لیونگ روم میں کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ بری طرح چونکا۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا تھا۔ تم؟ وہ مریم کو لانگ روم میں کھڑا دیکھ کر حیران بھی ہوا اور اس کے چہرے پر نفرت بھی ابھر آئی۔ کل رات کی اس کی بیہودہ حرکت کے بعد اب وہ اس لڑکی کے لیے سوائے حقارت اور نفرت کے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ مریم پرسکون اور مطمئن کھڑی تھی۔ سینٹرل ٹیبل کے پاس گلدان، کرسٹل کا گلدان ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ گلدان اسے متوجہ کرنے اور یہاں بلانے کے لیے ہی اٹھا کر زور سے پھینکا اور توڑا گیا تھا۔ وہاں چند اور بھی آرائشی اشیاء فرش پر گری اور ٹوٹی پڑی تھیں۔ وہ ذرا سا بھی اس لڑکی کی نیت اور اس کے ارادوں کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ یہ اس ہی کی غلطی تھی۔ وہ وہاں ٹوٹی پڑی ان اشیاء پر نہ تو دھیان دے سکا تھا اور نہ ہی ان کے گرائے جانے کی وجوہات سوچ پایا تھا، کیونکہ مر مٹنے والی نظروں سے اسے دیکھتی مریم اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں میں، وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے قمیص کا گریبان بڑی سہولت سے کھولا تھا، گردن سے بہت نیچے تک۔ پھر جینس کی جیب سے اس نے ایک بلیڈ نکالا اور وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ادا سے اپنی ٹاپ پر کئی جگہ سے کٹ لگا رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، خود سپردگی والے انداز میں، بہک جانے پر آمادہ کرنے والے انداز میں۔ کیا مجھے دیکھ کر تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا سکندر؟ وہ نشیلے لہجے میں بولتی اس کے بالکل نزدیک آ گئی تھی۔ وہ اسے گناہ کی
ترغیب دے رہی تھی۔ وہ سوچ سکا تھا تو صرف اتنا ہی کہ وہ اس کے ارادوں کی بھنک بھی نہیں پا سکا تھا۔ جن نظروں کو وہ مخمور، نشیلی اور دعوت گناہ دیتی نظریں سمجھ رہا تھا، ان میں چھپی انتقام کی آگ وہ پہچان ہی نہیں سکا۔ گھر، کلاس روم، لائبریری، کتابوں سے نکل کر دنیا کو ابھی تک اس نے ٹھیک سے سمجھا نہیں تھا۔ وہ سادہ، معصوم اور بے وقوف نادان زیادہ تھا، یا وہ ناگن صرف لڑکی چالاک، مکار اور شاطر زیادہ تھی جو اس کے گھر کے لانگ روم میں اپنی مرضی کا ماحول اور صورتحال پیدا کر رہی تھی۔ جو تھوڑا بہت لباس تمہارے جسم پر باقی ہے اسے تم بھی اتار کر پھینک دو، میں تب بھی تمہارے اوپر تھوکنا پسند نہیں کروں گا۔ وہ نفرت اور حقارت سے اسے جواب دیتا وہاں سے پلٹ جانا چاہتا تھا کہ مریم نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر روک لیا۔ اتنا غرور کس بات کا ہے تمہیں سکندر شہریار؟ یوں پوری طاقت سے گریبان کھینچ جانے سے اس کی قمیص کے کئی بٹن ٹوٹ گئے۔ اس کی قمیص کا گریبان پھٹ گیا۔ وہ دھتکار کر اسے پیچھے ہٹانا چاہتا تھا کہ مریم نے زور سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ وہ نوجوان تھا، اس لڑکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور۔ غصے سے بے قابو ہوتے اس نے جواب میں بھرپور طاقت کے ساتھ مریم کو 2 تھپڑ مارے۔ اس کی انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر ثبت ہو گئے۔ وہ فرش پر گری، مگر گرتے گرتے بھی اس نے سکندر کی آستین پوری قوت سے کھینچ کر پھاڑ دی۔ وہ اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اسی لیے بے ڈھب طریقے سے مریم کے ساتھ وہ بھی فرش پر گر پڑا۔ اس بے ڈھنگ طریقے سے گرنے سے دونوں کو چوٹیں آئیں، مگر وہ عجیب زہریلے انداز میں مسکرانے لگی۔ کیا ابھی بھی مجھے اپنے پاس دیکھ کر تمہیں کچھ نہیں ہو رہا سکندر؟ اس کے کارپٹ سے اٹھنے سے قبل وہ اس کے اوپر تھی۔ سکندر نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا۔ وہ اس ناگہانی صورتحال میں گاڑی کی آواز نہیں سن سکا تھا، مگر گاڑی سے تحائف جس نے جان بوجھ کر گھر والوں کو واپس بلانے کے لیے نکالے تھے اور جو گھر والوں کی واپسی کی منتظر تھی، اسے گاڑی کی آواز کیوں نہ آتی؟ وہ یکدم ہی مسکرائی۔ اس نے مریم کے چہرے پر ایک چمک آتی دیکھی۔ وہ اس کی طرف بڑے مخمور انداز میں جھکی، مگر ایک دم اس نے سکندر کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ اسے اشتعال دلانا چاہتی تھی اور وہ فوراً ہی اشتعال میں آ گیا۔ اس نے بہت غصے سے مریم کو بالوں سے پکڑ کر دھکا دے کر ہٹایا۔ ہٹتے ہٹتے بھی مریم نے پیر مار کر کارپٹ پر رکھا بڑا سا گلدان گرا دیا، جس کے گرنے سے بہت شور پیدا ہوا۔ مریم نے اپنے ناخن اس کی گردن میں پیوست کر رکھے تھے۔ اپنے ایک ہاتھ سے وہ مریم کے ہاتھ اپنی گردن پر ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے بال پکڑ کر کھینچے تھے تاکہ وہ اس کی گردن پر سے اپنے ہاتھ ہٹا دے۔ مریم زہریلے انداز میں مسکرا رہی تھی اور پھر یکدم ہی اس نے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ ایک لمحے کے لیے تو حواس باختہ سا ہو کر اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور جب تک وہ سمجھ سکا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زین، شہریار خان اور امو جان اندر آ چکے تھے۔ اپنے رد کیے جانے، ٹھکرائے جانے کا بدلہ وہ اسے اس کے گھر والوں کی نظروں سے گرا کر لینا چاہتی تھی۔ اس بے غیرت لڑکی کی اپنی تو کوئی عزت تھی ہی نہیں، چنانچہ خود کو اس پستی میں اتار لینا اس کے لیے ذرا بھی دشوار نہ ہوا تھا۔ مریم روتے ہوئے زین کے گلے لگ گئی اور اس پر اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا الزام لگا دیا۔ تب غصے سے پاگل سا ہوتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ مریم کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ زین اسے شدید غصے اور نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ زین کو غصے میں آتا دیکھ کر مریم پر اپنے شدید ترین اشتعال کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے زین کو سچائی بتانے کی کوشش کی۔ زین غصے اور جنون میں مبتلا، اسے نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ غصے میں آپے سے باہر ہوتا وہ اسے جان سے مار ڈالنے کے در پہ تھا۔ زین اس کی ایک بھی بات ماننے کو آمادہ نہیں تھا۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ وہ جواب میں اسے وضاحتیں دیتا خود کو صرف اس کے حملوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ زین سے کہیں زیادہ مضبوط جسامت اور طاقت کا مالک تھا۔
چاہتا تو چند منٹوں میں زین کو زیر کر سکتا تھا، مگر وہ اپنے چھوٹے بھائی کو چوٹ کیسے پہنچا سکتا تھا؟